نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 185 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے شادیاں کن مہینوں میں اور کن تاریخوں میں ہوئی ہیں؟ اس بارے میں اگر کوئی صراحت ہو تو اس سے آگاہ کیا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ باقاعدہ سبھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں اس کی وضاحت تو کتابوں میں نہیں ہے کہ کس مہینے میں اور کس تاریخ میں ان کا نکاح ہوا، البتہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے پر سیدنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا۔ اس کی صراحت روایتوں میں ملتی ہے، لیکن دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں اتنا تو ملتا ہے کہ کس سن میں نکاح ہوا ہے، ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، لیکن کس مہینے میں یا کس تاریخ میں ہوا اس کی صراحت دستیاب نہیں ہے۔ بہرحال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر خوشی ظاہر فرمایا کرتی تھیں کہ ان کا نکاح اور رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اسی لیے بہت سے علماء اس مہینے میں شادی کو پسند کرتے ہیں۔ باقی شریعت میں کوئی تعین نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ میں یا فلاں وقت میں نکاح ہوگا تو ہی بابرکت ہوگا، بلکہ اصل نکاح میں برکت اس میں ہے کہ سادگی کے ساتھ ہو اور سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کا نام پکارتے ہیں اور اس کے نام کے آگے محمد لگا ہوا ہوتا ہے، مثلا محمد زید یا محمد طاہر، تو کیا اس نام کو پکارتے وقت بھی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب کسی دوسرے کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگا ہوا ہے تو اس سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہی شخص مراد ہوتا ہے جس کا یہ نام ہے، اس لیے اس وقت درود شریف پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جنوبی ہند کی اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب نماز جمعہ کے بعد لازماً مقامی زبان میں یا اردو زبان میں لمبی لمبی دعائیں جہراً کرتے ہیں، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ سنت ہے، اور کیا نماز جمعہ کے بعد سنتوں میں اس طرح تاخیر صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جہری دعاؤں کا اس طرح التزام یہ بزرگوں سے اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ دعا میں اصل سر ہی ہے، البتہ اتفاقاً کبھی کسی مصلحت سے جہراً کرا دیں تو حرج نہیں، لیکن اس کا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ اس التزام کی وجہ سے ایک عوام کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ جہری دعا نہ ہو گویا نماز ہی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ نماز سلام پر ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو ضروری کام ہو تو وہ اپنی دعا کر کے جا بھی سکتا ہے، لیکن جب اجتماعی دعاؤں کا رواج ہوگا اس انداز میں کہ کوئی اگر اٹھ کے جانے بھی لگے تو لوگ اسے برا سمجھیں، اچھی نظر سے نہ دیکھیں، تو یہ ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ اس لیے اس طریقے پر جہری دعا کا التزام نہیں ہونا چاہیے، اور مقامی ائمہ کو چاہیے کہ وہ اصل مسئلے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔
سوال کر رہے ہیں کہ ظہر کے فرائض سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھ سکے تو ان سنتوں کو نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ فرض کی نماز ظہر کے فرض کی نماز کے بعد جو وقت ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر پہلی سنتیں چھٹ جائیں تو ان کو بعد میں پڑھا جائے، اور وہ بعد میں پڑھی جائیں گی تو بھی سنت ہی رہیں گی، اس لیے بلا عذر ان کا ترک مناسب نہیں ہے، اہتمام کرنا چاہیے، پہلے پڑھیں نہیں تو بعد میں پڑھیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زمین میں بطور کرایہ موبائل کا نیٹ ورک لگایا گیا ہے، ٹاور لگایا گیا ہے، اور اس ٹاور کے لیے جنریٹر ہے۔ اب اگر ان کی اجازت اور رضامندی سے جنریٹر کا ایک کنکشن ہم اپنے گھر کے لیے استفادے کی غرض سے لے لیں تو یہ شریعت کی نگاہ میں درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اجازت کون دے رہا ہے؟ اگر کمپنی اجازت دے رہی ہے باقاعدہ تو لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہاں کے ملازمین اجازت دے رہے ہیں تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ملازمین اس کے مالک ہی نہیں ہیں، جب مالک ہی نہیں ہے تو ان کی اجازت بھی معتبر نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کیا غسل کے بعد وضو کرنا اسراف میں داخل ہے؟ اسراف تو نہیں کہہ سکتے لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ غسل کے ساتھ خود بخود وضو ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نئے وضو کے طور پر کرے تو اسے ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر نہ کرے تو بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں اگر امام نے سورہ یوسف میں لولا ارآ برہان ربی کی جگہ برہان ربی پڑھ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے نماز درست ہو جائے گی، معنی کوئی ایسے فاسد نہیں ہوئے، معنی بن سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو قبرستان میں دفنایا جائے گا یا خارج قبرستان؟ اگر بچہ ناتمام پیدا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چاہے بچہ مردہ پیدا ہو، تمام ہو یا ناتمام، بہر صورت اسے قبرستان ہی میں دفن کرنا چاہیے، وہی اس کے لیے موضوع ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا احرام کی چادروں میں پیوند لگا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو پیوند بھی لگا سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مدرسین اور مہمانوں کے لیے مدرسے سے جو کھانا ملتا ہے وہ کس شکل میں رکھ کر کھلایا جا سکتا ہے؟ اگر کھانے والوں کے ذمے مدرسے کی تدریس کے علاوہ دیگر ذمہ داری بھی ہو جیسے امامت وغیرہ، تو کیا ان کے لیے مدرسے کا سامان استعمال کرنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے جو کھانا تیار کیا جائے وہ ایسے مہمانوں کو جو ذی استطاعت ہوں یا ایسے مدرسین کو جو زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں، کھانا کھلانا درست نہیں ہے۔ البتہ امدادی رقم سے ضیافت کرائی جا سکتی ہے، اسی طرح امدادی ہی رقم سے تیار شدہ کھانا ایسے ملازمین کو بھی یا مدرسین کو دیا جا سکتا ہے جن کی اجرت میں کھانا داخل ہو، یعنی یہ طے ہو کہ تنخواہ بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ اگر یکجا طور پر بھی کہیں کھانا پکایا جا رہا ہے تو اس میں خوراک کے اعتبار سے امدادی اور غیر امدادی دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن الگ الگ خوراک بننی چاہیے، یعنی جتنی رقم امدادی پر خرچ کرنے کی ہے اتنی زکوٰۃ کی ہو، اور جتنی غیر امدادی کی ہے اتنی بمد ضیافت ہو۔ اس کا اہتمام ذمہ داران مدرسہ کو کرنا لازم ہے، اور ان رقومات میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں آن لائن خریداری کرنے میں قیمت قسط وار ادا کرنے پر ہر ماہ کچھ % قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے، تو اس طرح خریداری کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ابتدائی میں عقد کرتے وقت قسط وار ادائیگی کی بات طے ہو گئی ہے اور اس میں کچھ زائد رقم دینی پڑ رہی ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بس معاملہ قطعی طور پر طے ہونا چاہیے کہ نقد ہے یا ادھار۔
پوچھتے ہیں 3 شخصوں کی تجارت میں شرکت ہو اور ان میں ایک غیر مسلم ہو اور اس کا مال سود کا ہو اور نفع برابر کا ہو تو شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس غیر مسلم نے سودی قرض لے کر اور پیسہ لگایا ہے اور وہ سود خود ادا کرے گا تو یہ معاملہ فی نفسی ہی درست رہے گا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے سود دوسروں سے لے کر اور وہ ہمارے کاروبار میں لگایا ہے تو یہ کاروبار درست نہیں ہے، اس سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے اور حلال ہی پیسہ کاروبار میں لگانا چاہیے، مشترک کاروبار ہو یا تنہا کاروبار ہو۔ سوال کر رہے ہیں میری ایک کرانے کی دکان ہے، 2 سال ہو گئے ہیں اور اس وقت میرے پاس 10,000 روپیہ نقد ہے اور دکان میں سامان تجارت 15 سے 20,000 کا ہے، لیکن 32,000 روپے کا میرے اوپر قرض ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو کس طرح نکالوں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کے اوپر چونکہ 32,000 روپے کا قرض ہے اور آپ کی کل مالیت جو آپ نے اس سوال میں لکھی ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی بیٹھ رہی ہے، اس لیے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب مال زیادہ ہو جائے، قرض سے ہٹ کر کے اتنا ہو جو بقدر نصاب ہو، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی دکان میں صدقے کی ایک ہنڈی رکھی ہے جس میں صدقے کی نیت سے پیسے ڈالتا رہتا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا، اب وہ بھر چکی ہے، اس میں تقریباً 25-30 ہزار روپے جمع ہو گئے، جبکہ میری دکان پر کئی لاکھ کا قرض ہے اور مجھے دکان کی ادائیگی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں ان ہنڈی کے صدقے کے پیسوں کو استعمال کر سکتا ہوں اور اس کی کیا شکل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کا کسی رقم کو ڈبے میں ڈالنا صدقے کی نیت سے، اس سے صدقہ ادا نہیں ہوا بلکہ صرف جمع ہوئی ہے وہ رقم، جب تک آپ ادائیگی نہیں کریں گے آپ اس کے مالک ہیں، چاہیں تو ادا کر دیں اور چاہیں تو اس کو واپس لے لیں اور بعد میں جب موقع ہو تو ادائیگی کریں۔ ویسے بھی ادائیگی آپ پر اس کی لازم نہیں ہے کیونکہ کوئی لازمی صدقہ نہیں ہے، نوافل صدقے میں سے ہے، آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں۔ بہرحال آپ اس رقم کو سردست استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے، جب لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یوٹیوب والے ہمیں پیسہ دیتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان پیسہ کا لینا درست ہے؟ اگر اس یوٹیوب چینل پر کوئی غلط چیز نشر نہیں کی جاتی ہے، صحیح چیزیں نشر ہوتی ہیں، تو اس کا جو معاوضہ دیتی ہے یوٹیوب کمپنی، اس کو لینے کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں بسا اوقات مدرسے والے اور کبھی دیگر حضرات ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، پھر وہ لوگ واپس لیتے ہیں، تو ہم ان مدرسے والوں اور دیگر حضرات کو اکاؤنٹ سے نکالے بغیر ہی اپنے پاس سے پیسے دے دیتے ہیں اور حساب برابر کر لیتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، حساب برابر ہو جائے، کوئی زیادہ لین دین نہ ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت خراب ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ پوچھتے ہیں مذہب اسلام میں سگا اور سوتیلا کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری عورت سے نکاح کیا ہو تو کیا ایک باپ اور 2 ماؤں کی اولاد کو سوتیلا کہتے ہیں؟ اور کیا سوتیلے کو بھائی کی وراثت میں سے کچھ حصہ ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو اولاد ایسی ہو کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہوں وہ حقیقی بھائی بہن کہلاتے ہیں اور سگے کہلاتے ہیں، اور جہاں پر اس کے اندر فرق ہو جائے کہ صرف باپ شریک ہیں تو ان کو علاتی کہا جاتا ہے اور لوگ اسے سوتیلا بھی کہہ دیتے ہیں، اور حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاتی بھائیوں کو حق نہیں ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حقیقی بھائی موجود نہ ہو اور علاتی بھائی موجود ہوں، بہنیں موجود ہوں، تو وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کو اخیافی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی بعض لوگ سوتیلے کا اطلاق کرتے ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں۔ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آئے
تو باقاعدہ لکھ کر کے اس کو دارالافتاء سے پوچھنا چاہیے، تاکہ جس کا جو حق ہے وہ بتایا جائے اور اس کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔